بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اب ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، کریم ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اگر آج کوئی ایک دن کے اندر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے آپ 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو شام تک مل جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی برکت اور عصمت والا دن ہے۔ اس دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، پھر اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بڑے بڑی تسبیحات کی ہوں گی، جمعۃ المبارک کے دن بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس سے افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بہت سی تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، برکت اور عصمت میں بھی باری ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو بے روزگاروں کو روزگار دلاتا ہے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بناتا ہے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جمعۃ المبارک کے دن منگتے بن کر، بیکاری بن کر مانگیے گا۔ اللہ والو، ہر وظیفے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی فضیلت اور قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد موجود ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں،
نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں اور جیسے وقت ملتا ہے آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے نوازے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، گھر کا کرایہ تک نہیں دیا جاتا۔ میں رب سے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آپ کی بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، جوان ہیں، رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے پڑھ کر دیکھیں، راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب جمعۃ المبارک کے دن بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے کہ مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ تسبیحات سے فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ میری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل لازمی کیجیے۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی دنیا کے کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ ہر جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھا کریں۔ سورہ کہف کامیابی کا خزانہ ہے۔ سورہ کہف بندشوں کا حل ہے، رکاوٹوں کا حل ہے، رزق کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے۔ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہو، ترقی، عروج، کامیابیاں چاہتے ہو، سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جاتا ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں قبر کے عذاب سے جان چھٹ جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے بہت سے خاص اعمال ہیں۔ یہ دن بھی قبولیت کا ہے، یہ دن مانگنے کا دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے
انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بھی تسبیحات کے اعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے۔ آج نیا گھر چاہتے ہو گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ جہاں بیٹھیں صرف آپ ہی کی عزت کی جائے، تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس بندے کے لیے پڑھو گے، یعنی یہ وظیفہ پڑھ کر جس پر پھونک مارو گے، وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ نافرمان اور ضدی شوہر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ بہو ہیں تو ساس کے لیے پڑھ لے، نند کے لیے پڑھ لے۔ کسی بھی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس کو آپ نے اپنے قابو میں کرنا ہے، موبائل میں تصویر ہے یا ہاتھوں میں تصویر ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک دیجیے، وہ بندہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، یا قابضو یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا قابضو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قابضو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قابضو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قابضو یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قابضو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا سامنے والے پر غلبہ پا لیتا ہے، سامنے والے کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ جہاں بیٹھیں صرف آپ ہی کی بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی واہ واہ کرے، تو یا باسطو یا قابضو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 2 نام رب کریم کے اتنے فضیلت اور برکت والے نام ہیں کہ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کا لفظی معنی اور اس کی فضیلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا قابضو یا باسطو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قابضو یا باسطو پڑھتے دوران یا تو تصور میں اس بندے کو رکھیے گا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، طاقتور دشمن ہے، یا آپ کے خلاف جانے والا کوئی بھی بندہ ہے، جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا قابضو یا باسطو کو 11 بار پڑھ کر موبائل میں تصویر ہے تو پھونک مار دے، تصور میں پھونک مار دے، انشاءاللہ وہ بندہ خود اپنے پیروں پر چڑھ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یا قابضو یا باسطو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ اتنا افضل ترین ذکر ہے کہ جسے رب کی ذات خود پسند فرماتی ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر لیتا ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں پھر آپ سے آپ کی کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اللہ والو، گزارش ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ وظیفہ صرف 1 دن کا عمل ہے، آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، گاہک خود بخود آتے ہیں، گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں،
شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی وہ حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، یا آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جولیاں بر بر کر نوازے گی۔ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ مانگنے کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اب 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلد بازی میں پڑھ جائیں۔ آپ جب کسی بندے سے نوکری لینے جاتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی ادار مانگنے جاتے ہیں، کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو ہم میٹھے بن جاتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں کہ سامنے والا راضی ہو جائے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن اس رب سے مانگ رہے ہو جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو خدا را آج جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، خلوص نیت سے پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور اس یقین سے پڑھیے گا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھنے سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے، تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی آج ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ ہیں، میں، کوئی بھی انسان ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا گیا وہ آپ تک خود چل کر آئے گا، اور رازق بھی صرف رب کریم کی ذات ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھ کر دیکھیے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن یا رزاقو پڑھتا ہے تو رزق کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ اور میں صرف ایک دکان کی بات کرتے ہیں، ایک نوکری کی بات کرتے ہیں، رب کی ذات جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یا رزاقو کہنے پر 70 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، وہ ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج ہماری ناکامی کی، ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم پر مشکل وقت آتا ہے ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، پھر نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر نہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے تو جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان 3 اعمال میں ہر طرح کے مقصد کا حل موجود ہے۔ پہلا وظیفہ، آپ کے دشمن کو، آپ کے نافرمان ضدی شوہر کو، آپ کی نافرمان اولاد کو، یا کسی بھی نافرمان یا کسی بھی بندے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اس کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، اپنا گھر چاہتے ہیں، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد کے لیے بہترین ہے۔ اور تیسرا وظیفہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ 70 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ رازق جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو صرف اور صرف
11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ یا رزاق کو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اسے خود بخود ہی مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، خود بخود اس کے دل میں ایک تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدارا اپنی اس مایوسی سے، اس لاچاری سے، اس پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بتائی ہے، نہ تعداد میں کمی کرنی ہے، نہ ترتیب پہ کمی کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ لیا جس طرح بتایا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی لاچار، بے بس، مجبور، پریشان آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو اس بہن یا بھائی کو بھی بتانا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، پڑھنا بھی رب کے لیے ہے، میں تو صرف طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور ایسے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔